ام المومنین فرماتی ہیں تم نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی ہے، اس لیے مرزا صاحب تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، باقی تم اگر یہ کہو حضرت حذیفہ نے کہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہے۔ سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک شخص ان سے سوال کرتا ہے کہ جی اسلام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی کوئی اجازت ہے، کوئی گنجائش ہے؟ تو جواب میں مرزا صاحب اسے کہتے ہیں یہ سنت ہے، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ یہ کام کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت قرار دینا 14 صدیوں میں اس شخص سے پہلے کسی محدث، کسی مجتہد، کسی عالم نے، کسی امام نے یہ قول نہیں کیا ہے۔ آگے کچھ انہوں نے نا اپنے اس دعوے کی تائید میں کچھ احادیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے عوام بھائی جو ہیں وہ اس طرح کی بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، تو مجھے احباب نے کہا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ احادیث وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، تو لہذا سنت ہے جب احادیث سے ثابت ہے۔ تو میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ احادیث جو انہوں نے پیش کیں ان سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور اسلام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسے آپ کو سینکڑوں مسائل ملیں گے کہ جس میں مختلف قسم کی احادیث ہیں، اس کام کے کرنے کی بھی اور اس کام کے نہ کرنے کی بھی۔ تو محدثین کا یہ منصب ہے، یہ کام ہے کہ وہ ایسی احادیث میں تطبیق بیان کرتے ہیں۔ ساری احادیث کا ذخیرہ نا اپنے سامنے رکھ کر تو جو نتیجہ ہوتا ہے، جو رزلٹ ہوتا ہے، ساری احادیث کا جو نچوڑ ہوتا ہے، اس کو وہ فقہی مسئلے کی صورت میں بیان فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، اس میں بھی احادیث ہیں مختلف۔ مرزا صاحب نے جو حدیث پیش کی وہ بخاری شریف سے، بالکل بخاری شریف میں تقریباً 4 مقامات پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی والا بھی میں نے ابھی عرض کر دیا۔ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت ہے۔ تو دونوں پر میں عرض کرتا ہوں، پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 224، حدیث نمبر 225، حدیث نمبر 226 میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حدیث نمبر 623، حدیث نمبر 624 میں، یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی یہ احادیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ ہیں، ان سے مروی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب دوسری طرف ترمذی شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی شریف کا باب نمبر 8 ہے، جس باب کا عنوان اور نام ہے باب النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع۔ یہ باب نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 10 ہے۔ روایت حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبول قائما، جو تم سے یہ بات بیان کرے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، فلا تصدقوہ، ام المومنین فرماتی ہیں تم نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے،
جو تم سے یہ بات بیان کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، یہ زوجہ رسول اللہ ہیں، ام المومنین ہیں، یہ فرما رہی ہیں فلا تصدقوہ، تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی۔ آگے پھر یہاں بات پوری ہو گئی تھی، لیکن پھر آگے فرمایا ما کان یبول الا قاعدا، آپ پیشاب نہیں کیا کرتے تھے مگر بیٹھ کر، حسر کے ساتھ کہا، یعنی آپ پیشاب صرف بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ اسی باب میں دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، کہتے ہیں رآن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے، میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، فقال یا عمر لا تبل قائما، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کھڑے ہو کے پیشاب مت کیا کر، لا تبل قائما۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ دو احادیث امام ترمذی نے لائیں، یہ عنوان باب کا باندھ کر کے باب النہی عن البول قائما، لیکن آگے امام ترمذی نے، آپ کی عادت ہے کہ جہاں اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں نا، بظاہر جو ہے نا متعارض ہوتی ہیں، تو امام ترمذی دونوں کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں، ایک باب اور آگے دوسرا اسی سے متعلقہ۔ اگلا باب جو باب نمبر 9 ہے جامع ترمذی میں، وہ یہ ہے باب ما جاء من الرخصۃ فی ذالک، یہ باب ہے جی اس کی، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت۔ اس میں حضرت حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال علیہا قائما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے کچرا گھر پہ آئے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیا، بخاری شریف میں بھی حضرت حذیفہ سے یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور میں نے عبارت کے ساتھ پڑھ دی حضرت حذیفہ سے ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اوپر جو پہلے میں نے حدیث پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، تم نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی۔ جب یہ احادیث باہم متعارض ہیں، ایک میں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور ایک میں ہے کہ جو یہ کہے تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، تو اب یہ قانون مرزا صاحب نے نکالا ہے کہ دونوں کو سنت کہہ دیا ہے، کہ جی کھڑے ہو کر بھی کرنا سنت ہے اور بیٹھ کر کرنا بھی سنت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے سنت کی تعریف کو سمجھا نہیں ہے، سنت کہتے کسے ہیں؟ آپ اٹھائیے جو ہے نا کتب اٹھائیے اور ان میں دیکھیے سنت کی تعریف کیا ہے، سنت ہے کیا ہے۔ سنت کی تعریف، اچھا پہلے تو میں مرزا صاحب سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا، مرزا جی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے؟ اور سنت پر تو ثواب بھی پاتے ہیں، تو کسی حدیث میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں بھائی اس کے سنت کے فضائل کتنے ہیں، اس کے درجات کتنے ہیں، اس کا ثواب کتنا ہے، یہ بتا سکتے ہیں؟ احادیث باہم متعارض ہیں، اور تعارض دور کرنے کا یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے کہ دونوں کو سنت قرار دیا جائے، دونوں کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ علماء جو تطبیق بیان کرتے ہیں، جو اصول ہیں، ان میں سے میں آپ احباب کے سامنے یہاں پہ رکھتا ہوں کہ ان کا باہمی جو تعارض ہے اس کو دور کیسے کیا جائے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے، جتنی احادیث مرزا صاحب نے ایک حدیث ان میں سے بیان کی، وہ 2 یا 4 احادیث ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا 1 یا 2 بار کا واقعہ ان میں مذکور ہے۔ احادیث کی تعداد چونکہ صنعت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، لیکن واقعہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ہے وہ صرف 1 یا 2 بار کا ہے۔ اور ادھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حضرت عمر سے، لا تبل قائما، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، اہل علم سمجھتے ہیں قولی حدیث اور فعلی حدیث کا جب تعارض آ جائے تو جناب جی ترجیح قولی حدیث کو ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا، لیکن یہ سنت نہیں ہے،
اس کے چند جوابات۔ پہلا تو یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہو، حضور نے وہ کیا جس کا انہیں حکم تھا، ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے، حضرت عمر سے مخاطب ہو کے کہا یا عمر لا تبل قائما، عمر تو نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، تو لہذا یہ قولی حدیث ہے، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ نمبر 2 بات، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے جو حدیث بیان کی وہ 1 یا 2 بار کا معاملہ ہے۔ زندگی میں 1 یا 2 بار کا جو معاملہ ہو اس کو تو سنت کہتے ہی نہیں ہے۔ پڑھیے نا سنت کی تعریف، سنت وہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، ہاں 1 یا 2 بار بیان جواز کے لیے چھوڑا ہو۔ اگر آپ سنت کی تعریف سمجھتے نا تو ان احادیث سے سنت ہونا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا سنت ہونا ثابت نہ کرتے، بلکہ آپ یہ کہتے نبی پاک علیہ السلام نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا، آپ کا معمول یہی تھا۔ میں اس پہ دلیل دیتا ہوں، معمول یہی تھا، عادت مبارکہ یہی تھی، جو عام عادت تھی وہ یہی تھی کہ بیٹھ کے، لیکن 1 یا 2 مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا بیان جواز کے لیے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی سنیت کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے 1 مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے۔ اس پہ دلیل کہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ مرزا صاحب اگر آپ توجہ کریں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پر، اس میں یہ ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، کان یبول، یہ فعل مضارع پہ کانا داخل ہوا ہے، اور یہ اصول ہے جب فعل مضارع پہ کانا داخل ہو تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا، حضرت ام المؤمنین فرما رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی تم سے یہ بیان کی کرے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، یعنی یہ عادت مبارکہ تھی، تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی۔ اس لیے مرزا صاحب تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، ہم ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی نصیحت کے مطابق آپ کی تصدیق نہیں کرتے۔ باقی تم اگر یہ کہو حضرت حذیفہ نے کہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا اس میں آپ لفظ پڑھیں تو فبال علیہا قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ 1 بار کا واقعہ ہے۔ جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے وہ 1 بار کا ذکر ہے، اور جس میں ام المومنین کہہ رہی ہیں وہ عادت کا ذکر کر رہی ہیں۔ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت تھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، ام المومنین فرماتی ہیں قیامت تک کوئی ایسے کہے تم نے اس کی بات کو ماننا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو۔ آگے پھر آپ نے فرمایا ما کان یبولو، آپ پیشاب نہیں کیا کرتے تھے عادت الا قاعدا، مگر بیٹھ کر۔ تو سنت وہ ہوتی ہے جو عادت مستمرہ ہے، جو جاری ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے جو چھوڑا نا وہ بیان جواز کے لیے چھوڑا ہے، اسی لیے تو وہ سنت ہے۔ اگر نہ چھوڑا ہوتا 1 بار بھی تو پھر تو وہ سنت نہ ٹھہرتی، وہ واجب ہوتا۔ آپ اس پر نا فتح الباری، یہی حدیث بخاری شریف کی جو 224 225 اور 226 ہے نا، جن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے، اس میں آپ فتح الباری میں پڑھیے نا امام ابن حجر اسقلانی کو، انہوں نے ان احادیث پہ تکلم کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 1 بار کا واقعہ ہے، 1 بار کے واقعے سے سنیت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا یہ بیان جواز کے لیے کیا، تاکہ آپ کی امت کے جو معذور لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ جو کسی مجبوری میں ہیں، ان کے لیے یہ جواز ثابت ہو جائے۔ جواز کسی چیز کا اور ہوتا ہے اور سنیت اور ہوتی ہے، لہذا کسی اعتبار سے اس کو سنت کہا جا سکتا نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیثیں موجود ہیں 623 624 نمبر پہ، ادھر آپ امام نووی کو پڑھ لیں۔ امام نووی نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، اور انہی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ
جو کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا وہ کسی عذر کے بنا پر کیا یا بیان جواز کے لیے کیا۔ محدثین جوابات دے رہے ہیں اور مرزا صاحب اس سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سنیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا ایک مسئلہ ساتھ ہی مرزا صاحب سے سوال ہوتا ہے جی کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو بھی وہ اپنی عادت کے مطابق، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ کوئی نیا کام کرنا چاہیے، کوئی نئی بات کرنی چاہیے، تو چونکہ پہلے کسی نے نہیں کہا تو انہوں نے اس نئی بات کے چکروں میں آ کر یہ بھی کہہ ڈالا کہ جی کھڑے ہو کر پانی پینا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اس پر میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے یہی اصول جو ابھی بیان کیا کہ بعض اوقات احادیث باہم متعارض ہوتی ہیں، محدثین ان ساری احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر تو کچھ اصول اور قوانین کے مطابق فیصلہ کر کے امت کو بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ جو احادیث ہیں ان کا یہ محمل ہے، اس مقصد کے لیے آئی ہیں، لیکن یہ کام سنت نہیں ہے۔ میں بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 159 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا نا تو وہ تین بار اعضائے وضو کو دھویا، اور آپ ادھر سے لے کر یہاں تک جتنے جو ہے نا فقہاء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء ہیں، ان کو پڑھیے، انہوں نے لکھا ہے کہ وضو میں اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بخاری میں حدیث نمبر 157 اور حدیث نمبر 158 آپ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تودع مرتن ایک بار بھی وضو کیا ہے، اور مرتین کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ دو مرتبہ بھی وضو کیا ہے۔ محدثین نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ ایک بار وضو کیا اور دو بار وضو کیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک بار وضو کرنا بھی سنت ہے اور دو بار وضو کرنا بھی سنت ہے۔ سب نے یہ کہا، بلکہ آپ اٹھائیے امام نووی کی شرح مسلم، امام نووی نے اس میں یہ کہا ہے کہ وضو کو میں اعضاء وضو کو تین بار دھونا سنت ہے، اس پر اجماع امت ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ تین بار دھونا سنت ہے، جبکہ ایک بار والی بھی احادیث موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا فعل موجود ہے، اور دو بار والی بھی احادیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے۔ تو بات وہی ہے، یہ فعل موجود ہے لیکن سنیت جو ہے نا وہ صرف تین بار والی ہی ہے۔ وہ جو ایک بار آپ نے کیا وہ آپ نے بیان جواز کے لیے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر پانی کم ہو یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو ایک بار اگر وضو کیا جائے گا تو وضو ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی اس سے، اگرچہ وہ جو سنت طریقہ ہے وضو کا اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ اب سمجھیے جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5615 ہے، 5616 ہے، 5617 ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ احباب کے سامنے مسلم شریف ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5274، 5275، 5276، 5277، 5278 اور 5279، یہ 6 احادیث ہیں۔ آپ احباب کے سامنے میں ان احادیث کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ باب امام مسلم نے جو باندھا وہ ہے جی باب فی الشرب قائمہ، یہ باب ہے جی کھڑے ہو کر پینا۔ اس میں امام مسلم جو پہلی حدیث روایت کرتے ہیں اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انہو نہا، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ان یشرب الرجل قائما، کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر پانی پیے۔ وہی بات آ گئی، آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہمیں تسلیم ہے، ایسا ہے
لیکن اس میں نبی پاک علیہ السلام کا فعل مبارک ہے اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے۔ جب فعلی اور قولی حدیث میں تعارض آ جائے، اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ فعلی حدیث شریف کو قولی حدیث شریف کو ترجیح دی جاتی ہے فعلی پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا، حضور کا خاصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے۔ تو نہا، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینے۔ اچھا، آگے مرزا صاحب سے سوال ہوتا ہے نا جی کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیا کافروں کا طریقہ ہے؟ تو وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں پہلے کافروں کا طریقہ تھا، ہماری ویڈیو کے بعد مسلمانوں کا طریقہ ہو گیا ہے۔ آئیے ذرا مسلم شریف ہی کو پڑھیے، حضرت قتادہ کہتے ہیں فقلنا، جب حضرت انس نے یہ کہا نا نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، تو ہم نے کہا جی فل اکلو، کھڑے ہو کر پانی پینے سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو کھانے کا کیا حکم ہے؟ حضرت انس کا جواب فقال ذاک اشر و اخبث، فرمایا کھڑے ہو کے کھانا کھانا تو پانی پینے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا تو پانی سے پینے سے بھی زیادہ اخبث، خبیث ہے۔ جس کو حضرت انس اشر اور اخبث کہہ رہے ہیں، اس کو مرزا صاحب سنت کہہ رہے ہیں۔ پھر اس پر بھی میں وہی سوال کروں گا، یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے؟ دوسری حدیث اسی سند کے ساتھ، آگے دوسری سند کے ساتھ ہے، یہی ہے کہ حضرت انس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کرتے ہیں۔ آگے حدیث میں لفظ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زجر عن الشرب قائما، یعنی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ آگے پھر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب قائما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قولی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن، نہیں کا صیغہ ہے اور ساتھ میں نون ثقیلہ بھی ہے، تاکید کے ساتھ، ہرگز پانی نہ پیے احد منکم قائما، تم میں سے کوئی ایک بھی کھڑے ہو کر پانی تم میں سے کوئی نہ پیے۔ اور آگے تو بڑے جو ہے نا الفاظ آگے یہ ہیں کہ جو بھول جائے، یعنی بھول کر جو شخص کھڑے ہو کر پی لے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ الٹی کر دے، اسے چاہیے کہ وہ کہہ کر دے، الٹی کر دے۔ اب یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قول کے ساتھ، اپنے فرمان مبارک کے ساتھ امت کو منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، اور کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اب جب احادیث مبارکہ میں ادھر آگے آ کے کھڑے ہو کر پیا اور ادھر آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فعل ہے اور یہ قول ہے، اور قول کو فعل پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے وہ کیا جس کا انہیں حکم تھا، اور ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ احادیث کے معنی کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔